غزوہ ہند کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ تو ہو گیا پہلے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ہونے والا ہے، قرب قیامت ہوگا۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، کب ہوگا۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی اور قیامت تک جو ہے وہ قتال کرتی رہے گی۔ تو یہ حدیث صحیح موجود ہے، یعنی جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ویسے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے ادوار میں ہند کے اوپر چڑھائی ہو چکی ہے، محمد بن قاسم نے بھی سندھ کو فتح کیا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں۔ اور بعد میں بھی جو احادیث موجود ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہندوستان کے اوپر چڑھائی ہوگی اور وہ لوگ اس کو فتح کریں گے ہندوستان کو، اور پھر جو ہے دجال جو ہے اس کے ساتھ جو ہے لڑیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ جہاد رکے گا نہیں، اور یہ شرعی طور پر جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح جہاد لوگ کرتے رہیں گے قیامت تک، اور یہ حق کے اوپر قائم رہیں گے۔ آج کل کا یہ نام نہاد جہاد نہیں ہے، تو دہشت گردی ہے۔ جیسے جو ہے غریب لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور خودکش دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب بہت ہی غلیظ ترین جو ہے وہ دہشت گردی ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ انہوں نے مذاق بنایا جہاد کا، یہ جہاد کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ جو اس طرح کی دہشت گردیاں کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ جو ہے وہ گمراہی ہے، منافقت ہے، اور یہ انشاءاللہ ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو جہاد وہ ہوتا ہے شرعی جہاد کہ ایک امیر ہو جو آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کا حکم دے، اور آپ جو ہے وہ جہاد کریں۔ اور جہاد کے بھی جنگ جب چھڑ جائے تو اس کے بھی کچھ احکامات ہیں کہ درختوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے، بچوں کو وغیرہ وغیرہ، ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے۔ اور اگر دشمن آپ کا کہے کہ بھئی ہمیں جو ہے محفوظ جگہ پر پہنچاؤ، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ دشمن کو بھی جو ہے کچھ نہ کہو، اس کو بھی محفوظ جگہ پر پہنچاؤ اگر وہ آپ کو یہ کہے۔ تو اسلام میں تو اتنی زیادہ جہاد کی، اور یہ جب جنگ چھڑ جائے تو اس کے اتنے زیادہ احکامات ہیں۔ ان گمراہ لوگوں کو تو یہ سارا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بم باندھ کے چلے جاتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں لوگوں کو۔ ایسا جہاد تھوڑی ہوتا ہے، انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی، تو انشاءاللہ وہ قیامت تک جو ہے وہ جہاد کرتی رہے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور یہ جہاد جو ہے یہ شرعی جہاد ہوتا ہے خلیفہ کی کمانڈ میں، اور اس کے کچھ احکامات ہیں، اور اس طرح جو ہے یہ جہاد ہوتا ہے کہ ایک کسی نے آپ کو، مطلب آپ کا جو حکمران ہیں انہوں نے آپ کو کہا، اور پھر آپ جو ہے تیاری کریں اور پھر آپ جائیں۔ اس طرح ہوتا ہے یہ سارا، قومیں اس طرح لڑتی ہیں ایک کمانڈ کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کا دل کیا، منہ اٹھایا اور آپ نے پستول اٹھائی اور آپ چلے گئے بم باندھ کے، یہ جہاد نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر کے اوپر حملہ کر دے، آپ کے اوپر حملہ کر دے، تو وہ ایک الگ کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے الگ احکامات ہیں۔ لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ انے وائی اٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، تو اس سے یہ کہ نقصان پہنچتا ہے، ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ جنت کہاں پر ملے گی آپ کو کہ آپ غریب لوگوں کو، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بھی احکامات ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ جہاد کو اسٹڈی کرے، اس کی بھی تیاری کرے، اور حکومتوں کے اوپر زور ڈالے کہ بھئی اسلامی نفاذ کو قائم کرو، ایک خلیفہ ہو اور ہمیں حکم دیا جائے، ٹریننگ ہو باقاعدہ، پھر جہاد ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ انے واہ منہ اٹھایا اور چلے گئے، اور پھر اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو دہشت گرد کر رہے ہیں، یہ جس طریقے سے سارے ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ سارے جو ہے گمراہ لوگ ہیں، جس طریقے سے یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور اگر کہیں دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو بہت فکر ہو رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ ان کو کیسے بچائیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، حکمران تو سو رہے ہیں پوری دنیا کے، دیکھو کیسے مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کا حکمران ہے آپ کے ملک کا، وہ ظالم کنسیڈر کیا جائے گا اگر وہ اپنی مدد نہیں بھیجتا وہاں پر ان مسلمانوں کے لیے۔ تو اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ سب سے افضل جہاد وہی ہے کہ آپ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کریں، بلند کریں۔ تو سب سے افضل جہاد کی طرف جائیں نا، پریشرائز کریں ان حکمرانوں کو، ان کو کہیں کہ بھئی آپ ظالم ہوں، آپ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے، آپ جہاد کا اعلان نہیں کر رہے، ان کو فورس کیا جائے۔ تو سب سے افضل جہاد ہی آپ کا یہ ہوگا کہ آپ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بیان کریں، بلند کریں۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے، اسٹڈی کرنا ہے کہ بھئی کیا احکامات ہیں جہاد کے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر کفار ہمارے اوپر حملہ کر دیں تو اس پوزیشن میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم نے اگر کہیں پر حملہ کرنا ہی پڑ جائے تو اس میں ہمارے کیا احکامات ہیں۔ یہ ساری ایک صحیح احادیث کے اندر، قرآن کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ یعنی مسلمان پڑھ تو کچھ نہیں رہے، بس انے وائی بس لگے ہوئے ہیں سنی سنائی باتوں میں، اس میں بھی جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہوئے ہیں جہاد کے معاملے میں۔ تو غزوہ ہند ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال جو قتال ہے وہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور ویسے تو ان کی شامت آنی ہے یہودیوں کی،
اور یہ ہندوستان کے اندر بھی یہ کرب قیامت والی اگر حدیث کو بھی لے لیں تو یہاں پر اسلام کا بول بالا ہوگا ہندوستان میں، اور یہودیوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جو یہ کفار ہیں اپنا بندوبست رکھیں، کیونکہ ان کا خاتمہ انشاءاللہ قریب ہے۔ امام مہدی بھی آئیں گے، ان سے پہلے بھی ہند کے اوپر چڑھائی ہوگی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ۔ اور لیکن جو جہاد ہے وہ شرعی طریقے سے انشاءاللہ جو کر رہا ہے وہی کامیاب ہے اور وہی اللہ کا پسندیدہ ہے، اور جو اس طرح انواع کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ کبھی بھی جہاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔